اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي أبي القاسم وزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا سيما على الجبت والطاغوت أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انی جاعل فی الارض خلیفہ صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد روز شہادت باب الحوائج امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہے. یہ خوش نصیبی دادا کے جوار میں پوتے کا پرسہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. بڑا عظیم دن ہے. حاجتوں کو پورا کرنے والی ذات اس دنیا سے جا رہی ہے. منصب امامت رکھنے والی ذات، منصب خلافت رکھنے والی ذات ہے. کوئی عام ذات نہیں ہے جس کو اللہ نے روئے زمین پر اپنا خلیفہ اور اپنا امام بنا کر کے بھیجا. اچھا، یہ مسئلہ امامت میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جب کبھی موقع ملتا ہے. یہ آیہ مبارکہ کہ جس میں ارشاد رب العزت ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ آیہ مبارکہ بہت عظیم مطالب کو، بہت عظیم پیغامات اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. بڑے بڑے فیصلے کر دیا اللہ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر. صرف چشم بینا رکھنے والوں کے لیے یہ آیہ مبارکہ نجات کا سامان مہیا کرنے کے لیے کافی ہے. ارشاد کیا ہوا؟ عظمت دیکھیے. اللہ نے پہلے ہی دن ساری دنیا کے لیے واضح کر دیا. دیکھو، جس وقت آدم کی خلقت سے میں فارغ ہوا، ابھی اس سے پہلے کہ میں اس میں روح پھونکتا، میں نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اللہ نے خلافت کا انتخاب اور خلیفہ بنانے کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں رکھی؟
کلمہ انی آگے بڑھ کے آواز دے گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، روئے زمین پر خلیفہ بنانے کا اختیار اور انتخاب کا صرف اور صرف حق اللہ کی ذات کو ہے۔ ایک فیصلہ سنا دیا، دیکھو یہ آیہ مبارکہ جب تک باقی رہے گی اعلان کرے گی انتخاب خلافت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر کوئی دنیا میں خلافت کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے تو اس سے پوچھنا تم کو خلیفہ بنایا کس نے؟ اگر وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا، ہم اس کی خلافت کو مانیں گے، لیکن اگر وہ یہ کہتا نظر آئے مجھے لوگوں نے میری بزرگی کی بنا پر خلیفہ بنایا، تو وہ سب کچھ تو ہو سکتا، اللہ کا بنایا ہو خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اچھا، یہاں بڑھ کر کے فوراً معترضین نے اعتراض کیا، کہا دیکھو صفت مشبہ اور اس میں فاعل میں یہی تو فرق ہے، صفت مشبہ دوام پر دلالت کرتا ہے، اس میں فاعل وہ تکرار اور دوام پر دلالت نہیں کرتا۔ کہا کیسے؟ کہا کریم، کہا یہ صفت مشبہ، گھر میں ہو کرم کرنے والا ہے، گھر سے باہر ہو کرم کرنے والا ہے، ہمیشگی پر جو چیز دلالت کرے وہ صفت مشبہ ہوتی ہے، لیکن اس میں فاعل جو ہے وہ تکرار پر دلالت نہیں کرتا، مرتن واحدہ۔ یہی فرق نحو میں کہیں بعض جگہوں کے اوپر ذکر کیا، اور اسی سے استدلال کرتے ہوئے معترضین کہتے ہیں دیکھو اگرچہ اللہ نے یہاں آیت میں انتخاب کر کے بتایا کہ انتخاب کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ہمیشگی کے لیے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فاعل دوام پہ دلالت نہیں کرتا، تکرار پہ دلالت نہیں کرتا۔ میں کہوں عقل کے اندھو، اگر اس میں فاعل کا پورا قانون پڑھ لیا ہوتا تو یہ اعتراض نہ کرتے۔ اس میں فاعل اگرچہ کہ مرہ پر عدم تکرار پر دلالت کرتا ہے، لیکن کب تک؟ کہ جب تک کہ وہ اس میں فاعل اگر الف لام سے خالی ہو اور عمل نصب دے رہا ہو، اب اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ اگر اس میں فاعل نصب کا عمل دے رہا ہو اور الف لام سے خالی ہو تو وہ پھر تکرار پر دلالت کرے گا، استمرار پر دلالت کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا انی الجاعل، نہیں کہا انی جاعل، الف لام سے بھی خالی ہے اور عمل نصب دے رہا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے دیکھو جیسے انتخاب کا اختیار کا آج میرے ہاتھ میں حق ہے، ویسے ہی قیامت تک کا انتخاب کا اختیار میرے ہاتھ میں رہے گا۔ جیسے آج پہلے خلیفہ کو میں نے بنایا ہے، قیامت تک کا خلافت میرے اختیار میں رہے گا، میرے ہاتھ میں رہے گا، میں بنانے والا رہوں گا۔ صلوات پر دیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے۔ دو فیصلے ہو گئے، پہلا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا جیسے آج اللہ کے ہاتھ میں ہے قیامت تک اللہ کے ہاتھ میں۔ ادھر یہ گفتگو مکمل ہوئی، ہاتھوں کو جوڑ کے ملائکہ نے کہا کیا تو روئے زمین پر ان کو اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو فساد خریزی برپا کریں گے؟ جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، جب یہ جملہ اللہ کی طرف سے فرشتوں تک پہنچا تو بات اس پہ تمام نہ ہوئی، آواز دی تمہیں علم ہے نا کہ انسان زمین پر خونریزی برپا کریں گے، فساد پھیلائیں گے۔ اگر اتنا ہی علم ہے تو وہ انوار جو نظر آ رہے ان کے نام بھی بتا دو۔ جیسے ہی اللہ نے ان سے انوار کے بارے میں پوچھا، ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے میرے پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے کہ جتنا تو نے عطا کیا۔ یہاں فرشتوں نے ایک اور قانون دے دیا، دیکھو غلطی کرنا غلط نہیں ہے، غلطی کر کے اس پر اڑ جانا غلط ہے۔ اگر غلطی کر کے معافی طلب کر لو گے فرشتہ صفت بن جاؤ گے، غلطی کر کے اس پر اڑ جاؤ گے ابلیس صفت بن جاؤ گے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جب فرشتوں نے معافی طلب کی، اب اللہ نے جناب آدم کی طرف توجہ کر کے کہا اے آدم انبئہم،
اپنے علم کا اظہار کرو، وہ علم جو تمہیں ہم نے عطا کیا ان انوار کا، اپنے علم کا اظہار کرو۔ جناب آدم گویا ہوئے ھذا محمد وانت المحمود وھذا علی وانت الاعلی وھذہ فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وھذا الحسن وانت المحسن وھذا الحسین وانت قدیم الاحسان۔ جب جناب آدم نے اپنا علم کا اظہار کیا، فرشتوں پر یہ بات واضح ہو گئی، اچھا ہمیں جو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا ہم پر جناب آدم کو جو فوقیت دی جا رہی ہے، افضلیت و برتریت دی جا رہی ہے، وہ علم کی بنا پر ہے۔ یہاں اللہ نے ایک اور قانون بتا دیا، دیکھو آج کے بعد روئے زمین پر جو بھی اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہوگا وہ علم میں سب سے اعلیٰ و افضل ہوگا۔ اب اگر کوئی دنیا میں خلافت کا دعویٰ کرتا نظر آئے اور اس کے سامنے کوئی مسئلہ علم آئے، وہ بغلے جھانکتا نظر آئے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے، خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہوگا، اس کے سامنے ایک ہی شے کے بارے میں 40 سوال بھی کیے جائیں، وہ 40 کو 40 جواب دے کے مطمئن کرتا نظر آئے گا۔ صلوات پر دیجئے محمد و آل محمد۔ آپ نے دیکھا کتنا عظیم مرحلہ ہے خلافت کا۔ اللہ نے ابھی جناب آدم کی خلقت مکمل نہیں ہوئی، آواز دے دی، دیکھو خلافت کے مرحلے کو اچھے سے سمجھ لینا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ سلسلہ امامت کی 7ویں کڑی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں، ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وقت کی حجت، وقت کے امام حضرت امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ۔ اعتراض یہ ہے، معترض کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے امام مہدی کے بارے میں سنا کہ وہ عند ظہور ہی، جب ظاہر ہوں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئ الظلم وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ مطلب قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، اور یہ مطلب قرآن سے اصلاً مطابقت نہیں رکھتا۔ کہا قرآن کیا کہہ رہا؟ قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو شاء ربک لہدی الناس جمیعا، اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو سب کی ہدایت کر دیتا۔ کوئی بھی ایسا نہ ہوتا روئے زمین پر کہ جو ہدایت یافتہ نہ ہو، کوئی کافر نہ کوئی غیر حقیقی مسلمان، سب کے سب مسلمان، وہ بھی حقیقی مسلمان، ہدایت یافتہ مسلمان۔ آیت تو یہ کہہ رہی ہے۔ اچھا، ایک اور آیت مبارکہ جس میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو شاء ربک لآمن من فی الارض جمیعا، اگر ذات پروردگار چاہتی تو روئے زمین پر کوئی غیر مومن ہوتا ہی نہیں۔ لآمن من فی الارض جمیعا، روئے زمین پر جو کوئی بھی ہوتا وہ مومن ہوتا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ کی ذات چاہتی ہی نہیں ہے، زمین پر کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، غیر مومن بھی ہے۔ جب اللہ کی ذات نہیں چاہتی تو یہ کیسے آ کر کے تمہارے امام قسطا و عدلا اور سب کے سب مومن ہو جائیں گے، عدل سے بھر جائے گی، انصاف سے بھر جائے گی۔ اچھا، ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس سے بھی یہ حدیث مبارکہ بالکل مخالفت رکھتی، جس میں ارشاد ہوا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت قرار دے دیتا۔ جب اللہ کی ذات چاہتی ہی نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو کیسے یہ آ کر کے کرنا؟ اچھا یہ تو چھوڑ دیں، آیتوں سے تو صاف صاف یہ حدیث خلافت رکھتی ہے، بالکل مخالف ہے، مباینت رکھتی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی کہ جس کو عظمتوں والا نبی قرار دیا، آخری نبی بنا کر کے بھیجا، جب وہ نبی اپنی امت کو عدل و انصاف سے نہ بھر سکا تو یہ آنے والا آخری تمہارا امام کیسے بھر دے گا؟ یہ ہے اعتراض۔ اچھا، اس کے باوجود نور علی نور وہ آئیں گے تو صرف 7 سال کی مدت میں پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ارے ظاہراً 23 سال کی تبلیغی زندگی میں آخری عظمتوں والا نبی نہ کر سکا جو کام، وہ 7 سال کی مدت میں ایک امام تمہارا کیسے کر دے گا؟ یہ صرف تمہارے دعوے ہیں، یہ صرف تمہارے ذہنی خیالات ہیں۔ یہ اعتراض کیا؟ جب یہ اعتراض کیا تو آغائے شیخ علی العباس القطیفی کہتے ہیں، استاد محترم، کہ دیکھو اس کا جواب بالکل سادہ سا ہے۔ خداوند عالم کی ذات نے سلسلے ہدایت اگر وہ چاہتا تو صرف ہدایت کو جناب آدم کے ذریعے سے ختم کر دیتا، اکمال دین، ایصال دین فقط و فقط جناب آدم کے ذریعے سے مکمل کر دیتا، کسی کی حاجت ہی نہ ہوتی۔ ایک جناب آدم کے یہ جواب دیا استاد محترم نے، کہا ایک جناب آدم کے ذریعے سے اگر اللہ چاہتا تو ایصال دین بھی کر دیتا، اکمال دین بھی کر دیتا، لیکن مشیت پروردگار، ارادہ خداوند عالم تو کچھ اور ہی تھا۔ اس نے چاہا ایصال دین اور اکمال دین کے لیے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ رکھوں، اور سلسلہ بھی اس طریقے سے رکھوں آدم سے شروع ہو، میرے حبیب محمد خاتم پہ جا کے ختم ہو، اور ایسے ہی نہیں اکمال دین کا اعلان ہو۔ کہا جس وقت میرا حبیب اپنی 23 سالہ زندگی تبلیغ کو مکمل کرنے کے بعد جب حج کے مرحلے پر پہنچے ہیں، آخری حج انجام دینے، ابھی اس سے پہلے کہ اکمال دین کا اعلان کرتے، جبرائیل کو بھیج دیا، اے میرے حبیب دیکھو اکمال دین نہ کرنا ابھی، جب تک کہ وہ اعلان نہ کر دینا کہ جو تم تک پہنچایا جا چکا ہے، اگر وہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ کہا وہ اعلان کیا تھا؟ کہا وہ اعلان کوئی اور ذات کے لیے نہ تھا، وہ وہی ذات تھا، وہ وہی ذات تھی کہ جس کے آنے کے بعد پیغمبر سے کہا کہ اب آپ کھلم کھلا تبلیغ کریے، وہ وہی ذات تھی کہ جس نے ذوالعشیرہ میں کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ جس وقت یہ اعلان جبرائیل سنا، پیغمبر اکرم نے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے علی کو کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جب علی کی ولایت کا اعلان کروا دیا، اب اللہ نے کہا اکمال دین کی آیت سنا دو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو اللہ نے ارادہ کیا کیا؟ ارادہ خداوندی یہ ہے، اکمال دین، ایصال دین کے لیے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ رکھا۔ اچھا، اس میں بھی طریقہ یہ اختیار کیا کہ اکمال دین کو ولایت علی پر ختم کیا، اور جیسے اللہ نے ولایت علی پر دین کو مکمل کیا، ارادہ خداوندی یہی تھا کہ اسی علی کی نسل سے ایک فرزند محمد کے ذریعے سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ یا جملوں کو بدل کے کہہ دوں، اللہ کا ارادہ یہ تھا جیسے سلسلہ ہدایت کا پہلا نبی محمد تھا، ویسے ہی سلسلہ ہدایت کا آخری امام بھی محمد ہو۔ اچھا، کوئی ہم پہ اعتراض کرے، اے بھیا سلسلہ ہدایت کا پہلا نبی تو آدم تھے علی نبینا و علیہ السلام، کیسے آپ نے پیغمبر اکرم کو سلسلہ ہدایت کا پہلا نبی کہہ دیا؟ میں کہوں نادان، تو نے شاید حدیث نہیں سنی، پیغمبر نے یہ جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کنت النبی والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔
ارادہ خداوندی، مشیت پروردگار یہ ہے کہ وہ دنیا کو علی کی نسل سے آنے والے ایک محمد کے ذریعے سے عدل و انصاف سے بھر دے۔ اچھا، یہ 7 سال والا حساب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کیسے 7 سال میں پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے؟ روایتیں کہتی ہے مشیت خدا، ارادہ خدا یہ ہے کہ ہر ایک سال 10 سالوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ 7 سال اس حکومت کے ہماری دنیا کے 70 سال کے برابر ہوں گے۔ اس میں وہ امام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ بالکل منافت اور اختلاف نہیں ہے، نہ آیتوں میں نہ وہ روایتیں کہ جو حضرت کے لیے وارد ہوئی ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ آنے والا جب آئے گا دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جیسی مشیت وہاں تھی ویسے ہی مشیت پروردگار یہاں ہے۔ کس امام کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں؟ کہا وہ جو باب الحوائج ہے، جس کی عظمت و شان یہ ہے کہ جس وقت ہارون رشید ملعون نے حج سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ ایک قبر رسول پہ آ کے کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابن عم، اے میرے چچا زاد آپ پر سلام ہو، بڑے فخریہ انداز میں کہ میں وہ ہوں کہ جو رسول اللہ کے چچا کی نسل سے ہوں، کہ جس کے جیسا مرتبہ رکھنے والا آج کوئی نہیں ہے۔ یہ فخری، یہ بنی عباس کون تھے؟ کہا بنی عباس وہ کہ جو عباس کی نسل تھے۔ عباس کون؟ کہ جو رسول اللہ کے چچا تھے، انہی کی یہ نسل سے یہ ملعون چلے آ رہے ہیں کہ جو بنی عباس کہلائے۔ اس نے کیا کہا؟ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابن عم، اے میرے چچا زاد آپ پر سلام ہو۔ اور فخریہ انداز سے ایک سرسری نگاہ ڈالنے لگا سب پر، کون ہے جو میری طرح عظمتوں والا ہے؟ ایک آواز بلند ہوئی، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا، اے رسول اللہ آپ پر سلام، اے میرے بابا آپ پر سلام۔ جب یہ جملہ سنا عجیب سی نظروں سے ڈھونڈنے لگا یہ کون ہے کہ جو مجھ سے بھی زیادہ قرابت کو ثابت کر رہا ہے رسول اللہ سے؟ کیا دیکھتا ہے کوئی اور ذات نہیں، ذات موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دی محمد۔ کہا کیسے آپ مجھ سے زیادہ قریب ہو گئے؟ میں رسول کے چچا کی نسل سے ہوں، آپ تو علی مرتضیٰ کی نسل سے ہیں۔ رسول اللہ سے جو زیادہ قرابت ہوتی ہے وہ چچا کی ہوتی ہے، آپ تو چچا کے بیٹے ابن عم کی نسل سے ہے، کیسے آپ زیادہ رسول اللہ سے قریب ہوئے؟ امام نے ایک مرتبہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، دیکھ ہم پیغمبر اکرم نبی خدا کی ذریت سے ویسے ہی ہوئے جیسے جناب عیسیٰ باپ نہ ہونے کے باوجود اپنی ماں جناب مریم سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ذریت ابراہیم میں قرار پائے۔ اللہ نے جیسے قرآن میں کہا عیسیٰ ذریت ابراہیم میں ہیں، باپ کے نہ ہونے کے باوجود ماں کی عظمتوں کی بنا پر اللہ نے عیسیٰ کو ذریت ابراہیم میں قرار دیا، ویسے ہی میں اپنی جدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بنا پر ذریت رسول میں داخل ہوں، فرزند رسول ہوں۔ اچھا، جب یہ جواب سنا اس کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا، کیسے میراث آپ پائیں گے؟ ٹھیک ہے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ذریت رسول سے ہیں، لیکن میراث کیسے پائیں گے؟ میراث میں چچا بلند ہوتا ہے،
چچا کے بیٹے کا مرحلہ بعد میں، میراث انبیاء کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جناب زہرا موجود ہے. میراث انبیاء کیسے پائیں گے؟ میراث انبیاء کے لیے تو چچا موجود ہے، چچا زیادہ حق رکھتے ہیں. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک آیہ مبارکہ سنائی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے جو لوگ ایمان لے آئے اور اس کے بعد پیغمبر کے حکم سے ہجرت بھی کی وہ زیادہ حق رکھتے ہیں میراث پیغمبر کا. لیکن تمہارے سلسلے کے جو بزرگ ہیں عباس، انہوں نے ایمان تو قبول کیا لیکن ہجرت نہ کی، ایمان ناقص ہے. ارے کیسے ایمان مکمل ہو سکتا ہے کہ جس کے مقابل میں وہ کھڑا ہو کہ جو کلے ایمان ہے. مولا کائنات نے آیت نے آگے بڑھ کے آواز دی، ایمان کے ساتھ ساتھ ہجرت بھی کی. اور یہی نہیں بلکہ بعض مقامات پہ رسول کے چچا جناب عباس نے چاہا کچھ چیزیں میراث میں حاصل کریں، پیغمبر نے تلوار زمین پہ رکھ دی، اٹھا لو اگر حق رکھتے ہو تو اٹھا کے دکھاؤ. گئے اٹھانے کے لیے، بڑی کوششیں کی، تلوار اٹھ نہ پائی. علی مرتضیٰ سے کہا جا کر کے 2 انگلیوں پر تلوار اٹھا لے آئے. یہ کوئی عام تبرکات نہ تھے، یہ میراث انبیاء تھی جو صرف حقدار کو ملے گی. یہ علی ابن موسیٰ ابن جعفر کی زندگی کا وہ اہم مرحلہ تھا کہ جہاں سے ہارون رشید کے دل میں ایک شدت کی نفرت کہ لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کر دیا، ٹھان لیا کہ آپ کو کسی بھی صورت سے چین سے رہنے نہیں دیں گے. سلسلہ شروع ہوا. ادھر امام نے ایک دعا کی. جو حالات تھے امام کے زمانے کے وہ آپ کے پیش نظر ہے. حتیٰ کہ بعض روایتیں بتاتی ہیں امام کے زمانے کے حالات تو یہ تھے، امام ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، ناچ گانے کی موسیقی کی آواز اتنی بلند تھی، امام نظروں کو جھکائے ہوئے تیزی سے اس مکان کے سامنے سے گزر رہے تھے. ایک مرتبہ کیا دیکھا، اس گھر کے ایک کنیز نے باہر نکل کر کوڑا پھینکنا چاہا. امام نے بس ایک سوال کیا، کیا اس گھر کا مالک کسی کا بندہ ہے یا آزاد ہے؟ تو اس کوڑا پھینکنے والی کنیز نے کہا نہ یہ کسی کا غلام و بندہ نہیں ہے، یہ آزاد ہے. امام نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، ہاں اگر بندہ ہوتا تو ہرگز اس طریقے سے سرکشی نہ کرتا. یہ جملہ جیسے ہی کنیز نے سنا، گھر پہنچی، مالک نے تاخیر کی وجہ پوچھی، جواب دیا. جب مالک نے جواب سن لیا تو اب اس کا باہر آنا اس انداز سے تھا کہ وہ اپنے استغفار کے لیے ننگے پیر دوڑتا ہوا امام کے قدموں پہ جا گرا. جس کا نام تاریخ میں بشر تھا، اس واقعے کے بعد اس کا نام بشر الحافی بن گیا. ننگے پیر دوڑنے والا بشر، مغفرت طلب کی امام سے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں امام زندگی گزار رہے ہیں. لہو و لعاب، موسیقی، اس قسم کی چیزیں جب امام نے دیکھی تو ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی، الہی کثیرا ما اسألک ان تفرغ لی موضعا لعبادتک. خدایا میں تجھ سے بارہا دعا کرتا تھا کہ تو میرے لیے ایسا مقام مہیا کر کہ جہاں میں چین و سکون کے ساتھ تجھ سے راز و نیاز کر سکوں، عبادت کر سکوں. اس کے بعد امام کہتے ہیں الہی وقد فعلت، تو نے وہ میرے لیے انجام دیا، وَلَكَ الْحَمْدُ. آ گیا میں اپنی منزلوں پر. امام کو قید کر لیا گیا. یہ امام کی دعا تھی کہ جو امام کو لے آئی قید خانے تک. امام سکون سے قید خانے میں عبادت کر رہے ہیں. امام وہ ہوتا ہے جو مثل سورج اگر بادل بھی آ جائے تو اس کی شعاؤں سے اسے لوگوں تک روشنی پہنچانے میں یہ بادل حائل نہیں ہو سکتے. تو یہ قید خانہ کیسے حائل ہوتا؟ امام قید خانے سے بھی اپنے چاہنے والوں اور اپنے محبین کی مشکلات کو حل کر رہے تھے. یہی تو کیا تھا. آ کے علی ابن سوید نے کہا مولا
میں بڑا مخروص ہوں. باب الحوائج کی مجلس میں بیٹھے ہیں نا, باب الحوائج کی مجلس میں جتنی منتیں, حاجتیں, آرزوئیں ہیں, مانگ کر تو دیکھیں, اس باب سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. آ کر کے علی ابن سوید نے کہا مولا میں مقروض ہوں, میرے قرض کی وجہ سے تنگی میں گرفتار ہوں. امام نے ایک مرتبہ پوچھا کس کا قرض ہے؟ کہا ایک شخص ہے کہ جس سے میں نے قرض لیا, جس کی وجہ سے تنگی میں آ گیا. امام نے اٹھا کر کے ایک حدیث تحریر کی, اور اس حدیث کا خلاصہ یہ تھا کہ خداوند عالم نے اپنے عرش اعلیٰ پر ایک سائے کو قرار دیا ہے, جس سائے کے نیچے اس مومن کو بٹھاتا ہے کہ جو دنیا میں اپنے مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے. میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں تو علی ابن سوید کی مشکلات کو آسان کر, اس کے قرض کو معاف کر. یہ خط لے کر کے پہنچے علی ابن سوید. جب آئے ہیں, آ کر کے بادشاہ اس شخص کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے ایک جملہ کہلوایا غلام سے کہ جا کر کے کہے میں موسیٰ ابن جعفر کا نامہ تیرے نام لے کر کے آیا ہوں. جیسے ہی یہ آواز اس شخص کے کانوں تک پہنچی, ننگے پیر دوڑتا ہوا آیا, آ کر کے وہ نامہ امام کے ہاتھ سے لیا, مسودے کو پڑھنے کے بعد آنکھوں سے لگاتا ہے, بوسہ لینے کے بعد ایک قدم آگے بڑھتا ہے, بڑھ کے پوچھتا ہے اے علی ابن سوید کیا تم نے ہمارے امام موسیٰ ابن جعفر کی زیارت کی؟ کہا ہاں میں امام کی زیارت کر کے آ رہا ہوں. جیسے یہ جملہ سنا علی ابن سوید کی پیشانی کا بوسہ لیا, بوسہ لینے کے بعد ایک مرتبہ کہا جا میں نے تیرا سارا قرض معاف کیا. اس کے بعد کچھ درہم و دینار اس کے حوالے کیے, درہم و دینار حوالے کر کے کہتے ہیں کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو ایک مرتبہ علی ابن سوید کہتے ہیں میرے مولا موسیٰ ابن جعفر کے حق کا واسطہ دے کر کے دعا کرتا ہوں جیسے تم نے مجھے راضی کیا اللہ تمہیں بھی راضی, اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے. یہ امام ہے کہ جو قید خانے سے بھی اپنے چاہنے والوں کی مشکلات کو آسان کر رہے ہیں. دعا کیا کیا تھا مولا نے؟ الہی کثیرا ما اسألک ان تفرغ لی موضعا لعبادتک, خدایا مجھے ایسا مکان, ایسا موضع مہیا فرما کہ جس میں میں چین سے تیری عبادت کر سکوں. جہاں امام یہ دعا کر رہے ہیں, میں نے مقتل میں ایک عجیب سا جملہ امام سے سنا. جہاں امام مقام تلاش کر رہے ہیں پرسکون کہ جہاں مجھے عبادت کے لیے جگہ مل جائے. کون سی جگہ ملی؟ کہا قید خانہ. اور قید خانہ بھی ایسا, جب امام کسی قید خانے میں قید ہوتے تو وہاں کے داروغہ امام کی عبادت اور امام کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے یا تو شیعہ ہو جاتے یا امام کے اس کام میں کہ جس سے ان کو مامور کیا چھوڑ کے چلے جاتے. یہ حال دیکھ کر کے پھر اب زندان تبدیل کرنے کی باری آ جاتی. امام پھر بھی مطمئن ہے, عبادت میں مصروف ہیں, جسم ہے کہ نحیف ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دن بھر روزہ رہتے, رات بھر عبادت و قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے. جسم ہے کہ نحیف ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن زبان پر وہی ہے خدایا لک الحمد, میں نے دعا کی تو نے دعا قبول کی, مجھے ایسا مقام عطا کیا کہ میں جہاں سکون سے عبادت کر سکوں. لیکن جب یہ سلسلہ سندھی بن شاہق کے زندان تک پہنچا تو وہاں سے ایک نحیف سی آواز میں امام نے دعا کی یا مخلص الشجر بین التین والماء, اے وہ کہ جو درخت کو مٹی اور پانی کے درمیان سے نکالنے والا ہے, خلصنی من سجن الہارون, اے اللہ اب موسیٰ ابن جعفر کے بدن میں طاقت نہیں ہے, مجھے رہائی دے دے. اجرکم اللہ. 14 سال کی زندگی امام کی قید خانے میں کٹی, امام نے کبھی یہ دعا نہ کی.
امام ہے الہی لک الحمد، تیرا شکریہ ہے خدا، تیرا شکریہ، تو نے مجھے عبادت کے لیے بڑی سکون کی جگہ مہیا کی۔ لیکن سندھی بن شاہق کے یہاں نہیں معلوم امام پر کیسی کیسی اذیتیں، کیسی کیسی مصیبتیں ٹوٹی۔ میں نے روایت میں ایک جملہ سنا، عام انسان کو قید خانے میں قید کیا جاتا ہے، لیکن سندھی بن شاہق نے قید خانے میں ایک گڑھا کھودا جسے تامورہ کہتے ہیں، اس تامورے میں امام کو ڈال دیا اور اس کا دروازہ بند کر دیا۔ امام جب اس تاریخی مقام پہ پہنچے تو بڑی عجیب سی وحشت، بڑی عجیب سی، امام کو کبھی کبھی یہ مرحلہ آتا سانس لینے میں، تنفیس میں مشکل ہوتی۔ جب سانس لینا دو بھر ہوتا، امام کسی طریقے سے اپنا چہرہ اس سوراخ کی طرف یا اس مقام کی طرف کہ جو دروازے کی شکل میں بنایا گیا تھا اس گڑھے کے لیے، اس طرف آ کر کے سانس لینا چاہتے۔ جیسے ہی امام کا وجود اس دروازے کے قریب محسوس کرتا، سندھی دروازہ کھول کر کے بعض روایتوں میں اتنی زور سے تماچا لگاتا مولا اس گڑھے میں گر جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ منزلیں گزر رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہارون کو صبر نہ آیا۔ اس نے کھجوریں بھیجی، لے جاؤ، لے جا کر کے یہ کھجوریں زہر آلود کھلا دو۔ تاریخ بتاتی ہے مختصر سی کھجوریں نحیف امام کے لیے کافی تھی، لیکن سندھی کہتا ہے اور کھائیے۔ سندھی جب بار بار یہ کہتا ہے، امام نے بڑی مشکل سے 9 کھجور مکمل کیا۔ جب 9 کھجور مکمل کیا کہتا ہے اور کھائیے۔ کہتے ہیں امام اب مجھ میں طاقت نہیں ہے، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ادھر امام پر یہ مصیبت گزر رہی ہے، جہاں امام پر یہ مصیبت گزر، وہاں معصوم امام نے کہا سلام ہو میرے جد پر، موسیٰ ابن جعفر پر، اور خوش نصیب ہے وہ کہ جو میرے جد موسیٰ ابن جعفر کی زیارت کے لیے جائے۔ اس کا ثواب کہا، بعض روایتوں میں کہا اس کا ثواب یہ ہے گویا رسول اللہ کی زیارت کرنے کا ثواب اسے ملے گا۔ ایک روایت میں امام علی رضا کہتے ہیں اسے میرے جد علی مرتضیٰ کی زیارت کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن ایک روایت کہتی ہے جو موسیٰ ابن جعفر کی زیارت کرے گا کاظمین میں، اسے سید الشہداء غریب کربلا امام حسین کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ جب میں نے امام حسین کی زیارت کا ثواب سنا تو میں تلاش کرنے لگا کچھ تو مشابہت ہوگی کہ جس کی بنا پر امام کی زیارت کا ثواب غریب کربلا، غریب زہرا کی زیارت کا ثواب ہے۔ جب میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو کچھ مشابہتیں ملے۔ ایک مشابہت یہ ملی، جس کسی کو زہر دیا جاتا ہے جب اس کے جسم کے اندر کلیجہ چھلنی ہونے لگتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کروٹیں بدلے، یا وہ کہ جس کو زخمی کیا جاتا ہے زخم اگر کاری ہو تو اسے کروٹیں لینے کا دل چاہتا ہے۔ ایک مناسبت یہ تھی، ارے غریب بغداد جب 3 دن تک کا زہر نے کلیجے کو زخمی کیا، چور چور جب کلیجہ ہونے لگا، کروٹیں بدلنا چاہیے ہوگی، لیکن تامورہ میں اتنی مجال کا امام کروٹیں نہ لے سکے۔ یہ موسیٰ ابن جعفر ہے کہ جو زہر کی شدت سے کروٹیں لینا چاہتے ہیں مگر کروٹیں لینے نہ پائے۔ اسی طریقے سے حق المبین فی معرفت المعصومین میں آغا قرآنی کہتے ہیں زہرا کے لال پر آخری وقت میں جو سے شعبہ تیر چھوڑا گیا تھا، جو آ کر کے سینے میں پیوست ہوا تھا، وہ کوئی عام تیر نہ تھا، زہر آلود
تیر تھا، جب اس زہر آلود تیر کی بنا پر جب زہرا کا لال زین سے زمین پر آیا، ایک زہر کے اثر سے دوسرے کاری زخم کی بنا پر زمین پر لوٹنا چاہا، کبھی ادھر پلٹتے تیریں حائل ہو جاتی، کبھی اس کروٹ آتے تیر کروٹیں لینے نہ دیتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ پہلی منزل تھی کہ جہاں مشابہت ہے، ادھر میرا امام غریب بغداد کروٹیں لینا چاہتا ہے، تامورہ میں مجال نہیں ہے، ادھر زہرا کا لال زخموں سے وہ زہر کے اثر سے کروٹیں لینا چاہتا ہے، لیکن تیر حائل ہے۔ یہ پہلی مشابہت۔ دوسری مشابہت، جیسے بغداد پر 3 دن تک کا امام کا جنازہ رکھا گیا تھا، ویسے ہی کربلا میں غریب کربلا کا جنازہ 3 دن تک بے غور و کفن رکھا گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا بڑا فرق ہے مولا، اگرچہ مشابہت ہے لیکن بڑا فرق ہے۔ جب 3 دن کے بعد آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، جنازہ سالم تھا، کربلا میں ایک بیٹے نے باپ کا جنازہ اٹھانا چاہا، جہاں سے ہاتھ لگایا وہاں سے گوشت ہاتھوں میں آ گئے۔ اجرکم اللہ۔ آغا حافظ شیخ بشیر حسین نجفی کہتے ہیں زہرا کے لال کے ٹکڑوں کو مولا سجاد نے ایک چٹائی میں جمع کیا، جمع کرنے کے بعد جب سپرد خاک کرنے لگے، ایک مرتبہ پیچھے ہٹے، ایک 6 مہینے کے پھول کو شاید مولا نے سوچا ہوگا کہ اسے الگ دفن کر دوں، لیکن تپتی ریت میں دفن کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس پھول کو حسین کے سینے پہ سجا دیا۔ میں کہوں گا مولا علی رضا آپ بھی غریب، آپ کے جد زین العابدین بھی غریب، اے مولا بڑا فرق ہے۔ باپ کی شہادت کے بعد آپ کو مدینے میں پرسا دینے والے موجود، ارے زہرا کے لال کی شہادت کے بعد زین العابدین روتا رہا، کوئی مجھے پرسا دینے والا نہیں۔ کسی نے نہ کہا اے علی آپ کے بابا کربلا میں 3 دن بھوک و پیاس سے شہید کر دیے، بیمار امام اسی غم سے تڑپتا رہا، کوئی نہیں جو مجھ غریب کو پرسا دے، کوئی نہیں جو دلاسا دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔